پیاری دلہن نمل ایک چل بلی شوخ اور پرجوش لڑکی تھی۔ وہ زندگی کو ہنسی مذاق میں گزارنا پسند کرتی تھی اور یہی باتیں بعض اوقات اسے مشکل میں ڈال دیتی تھیں۔ اس کی شادی روحان ملک سے ہوئی تھی، جو شہر کا معروف بزنس مین اور سخت مزاج شوہر مانا جاتا تھا، مگر نمل کو اس کی سختی سے زیادہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ نکالنے کا شوق تھا۔ ایک دن وہ شہریار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی، جہاں سونیا پہلے ہی کافی بنا رہی تھی۔ روحان ملک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ نمل نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، یار تم لوگ پتہ نہیں کیوں روحان ملک سے اتنا ڈرتے ہو۔ ان کو بے وقوف بنانا تو دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ سونیا نے آنکھوں سے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا، مگر نمل اپنے ہی انداز میں بولتی گئی، کل ہی میں نے روحان کو ایسا گھمایا کہ انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ اسی لمحے روحان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر نمل کی طرف دیکھا۔ نظریں اتنی گہری تھیں کہ نمل کی زبان تھم گئی۔ شہریار نے بھی خود کو سمیٹ لیا۔ خاموشی کا طوفان۔ روحان نے نمل کو غور سے دیکھتے ہوئے کرسی سے اٹھا کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ محترمہ آپ کیا کہہ رہی تھیں کہ مجھے بے وقوف بنانا آسان ہے؟ نمل نے فوراً بات بدلی، اوہو نہیں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرا انداز۔ روحان نے سنجیدگی سے جواب دیا، مذاق تب اچھا لگتا ہے جب اس میں کسی کا دل نہ دکھے۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور مجھے حق ہے کہ تمہاری باتیں جان سکوں، چاہے وہ سچ ہوں یا مذاق۔ نمل کو اپنی حد کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ احساس کی شدت شام کو نمل شہریار کے ساتھ بہر گئی۔ راستے میں اس کی اور شہریار کی معمولی بحث ہو گئی۔ شہریار نے کچھ سخت الفاظ کہے اور نمل کو غصہ آیا۔ وہ تنہا واپس آ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو روحان گہری نیند میں تھا، مگر اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ نمل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ میں واقعی حد سے بڑھ گئی ہوں۔ اگلی صبح نمل نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی حرکتیں سدھارے گی، مگر تبھی اس کو فون پر ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف ایک مردانہ آواز تھی، ہیلو لٹل گرل، کیسی ہو؟ یہ آواز اس کے ماضی سے تھی جسے وہ دفن کر چکی تھی۔ چیلنج اور خطرہ، اگر روحان کو پتہ چلا کہ تم مجھ سے رابطے میں ہو تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ آواز کہہ رہی تھی۔ نمل نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ سب روحان سے چھپائے گی، مگر اس کی دوست فاریہ نے اسے ایڈونچر کا مشورہ دیا، چیلنج قبول کرو، کچھ مزہ آ جائے گا۔ نمل نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے کبھی کوئی چیلنج نہیں ہارا، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ فاریہ نے اسے شاپنگ پر لے جا کر دلایا ہوا جوڑا پہنانے پر زور دیا، بس آج رات تھوڑی سی مستی، روحان کو پتہ نہیں چلے گا۔ بے نقاب سچائی، رات کے وقت روحان کمرے میں آیا تو نمل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ مکمل تیار تھی، جیسے کسی پارٹی میں جانے والی ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ روحان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ نمل نے نظریں چرائیں، مگر روحان نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ نمل مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، اس سے پہلے کہ میں خود معلوم کر لوں۔ نمل رونے لگی، میں صرف تھوڑا سا بدلنا چاہتی تھی، تھوڑی سی زندگی جینا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں آپ کا پیار سچا ہے، مگر میں نے غلطی کی۔ روحان نے اسے خاموش کرایا، محبت میں اگر معافی نہ ہو تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر آئندہ کوئی راز نہیں۔ سچ کی طاقت۔ اگلی صبح روحان نے نمل کو ایک تحفہ دیا، ایک لاکٹ جس میں دونوں کی تصویر تھی۔ یہ ہم ہیں ہمیشہ ساتھ، بغیر فاصلوں کے۔ نمل نے لاکٹ کو سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب صرف آپ کے لیے جیوں گی، روحان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اگر پھر غلطی کی تو سزا بھی مجھ سے ہی ملے گی۔ نمل نے مسکرا کر کہا، آپ کی سزا بھی آپ کی جیسی خوبصورت ہوگی۔ ایک نیا امتحان۔ زندگی پرسکون چل رہی تھی کہ اچانک ایک دن نمل کی طبیعت بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ روحان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، لیکن کچھ ہی دنوں میں ایک نیا طوفان کھڑا ہوا۔ نمل کی سابق
दोस्त ऐमन शहर वापस आ चुकी थी और वो रूहान की बिजनेस पार्टनर बनने वाली थी। नमल के दिल में बेचैनी शुरू हो गई। ऐमन की खूबसूरती, समझदारी और कुर्बत उसे परेशान करने लगी। रूहान ने उसे यकीन दिलाया, नमल तुम ही मेरी ज़िंदगी हो, किसी और का दखल हमारे दरमियान नहीं हो सकता। शक और यकीन का पुल। ऐमन ने आहिस्ता आहिस्ता नमल से दूरी बनाना शुरू कर दी, लेकिन रूहान के साथ उसकी बेतकल्लुफ़ी बढ़ती गई। एक दिन नमल ने रूहान का मोबाइल उठाया तो ऐमन का मैसेज मौजूद था। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम साथ थे। नमल का दिल टूट गया। उसने रूहान से बात नहीं की, मगर दिल में एक तूफान पल रहा था। उस रात वो खामोशी से अपना सामान पैक करके वालिदैन के घर चली गई। रूहान जब वापस आया तो नमल नहीं थी। तब उसे अपनी खामोशी की कीमत का अंदाज़ा हुआ। वो फ़ौरन नमल के घर गया, मगर नमल ने मिलने से इनकार कर दिया। वापसी का सफ़र 1 महीने बाद नमल ने बेटे को जन्म दिया। रूहान को यह खबर मिली तो वो भागता हुआ आया। उसने नमल के कदमों में बैठकर रोते हुए कहा, नमल मैंने कुछ नहीं छुपाया, ऐमन सिर्फ माजी थी, हाल और मुस्तकबिल तुम हो। प्लीज़ घर वापस चलो। नमल की माँ ने बेटे को इसकी गोद में दिया। नमल ने भीगी आंखों से रूहान को देखा और कहा, अगर तुम वादा करो कि आइंदा कोई शक का मौका न दोगे तो हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। रूहान ने हाथ जोड़कर कहा, यही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुश नसीबी होगी। दिल की शहजादी नमल वापस आ गई और वही घर जो कभी शक से भरा हुआ था अब मोहब्बत और इत्मीनान का गहवारा बन चुका था। उनका बेटा उनके रिश्ते का सबसे खूबसूरत तोहफा था। ये कहानी उन सब के लिए है जो रिश्ते में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि सच्चाई, वफादारी, बर्दाश्त और वक्त पर मुआफ़ी देने की ताकत को समझते हैं। क्योंकि हर औरत सिर्फ दिल की शहजादी नहीं, वो एक माँ, बीवी, दोस्त और मोहब्बत करने वाली हस्ती भी है जो अगर रूठ जाए तो सारा जहां सुनसान हो जाता है।